آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی عظمت اور شان اپنے سینوں میں بٹھاؤ، حضور کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اپنے حضور کے بارے میں کوئی ہلکی بات سننی ہی نہیں ہے۔ آخری باتیں ہیں میری، حضور کے بارے میں کوئی ہلکی بات سننی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اپنے باپ کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے، اپنی ماں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے۔ 12 روزہ محافل کا اتنا فائدہ تو ہونا، عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے، اور حضور کے علم پہ بات کرنے لگے، حضور کی بشریت پہ بات کرنے لگے، حضور کے نورانیت پہ بات کرنے لگے، حضور کے کمالات پہ بات کرنے لگے، حضور کے اختیارات پہ بات کرنے لگے، حضور کے والدین کے بارے میں بات کرنے لگے، حضور کی اہل بیت کے بارے میں بات کرنے لگے، حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرنے لگے، حضور پہ نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں بات کرنے لگے، حدیث مصطفیٰ کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے، ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے، ناموس رسالت کے بارے میں وہ بات کرنے لگے، ناموس صحابہ کے بارے میں بات کرنے لگے، ناموس اہل بیت آل پاک کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے، ناموس اولیاء کے بارے میں، ناموس علماء کے بارے میں، ناموس قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے۔ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جب کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے لگے کہ بھائی بس آگے بات نہیں کرنی، میں رسول اللہ سے بن دیکھے پیار کرتا ہوں، حضور سے بن دیکھے عشق کرتا ہوں، حضور سے بن دیکھے پیار کرتا ہوں، حضور کی آل سے بن دیکھے بے سوچے پیار کرتا ہوں، حضور کے صحابہ سے بن دیکھے پیار کرتا ہوں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے پنجابی میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، حضور کے بارے میں بات ہے، حضور کے صحابہ کے بارے میں بات ہے، آل کے بارے میں بات ہے، قرآن صاحب قرآن کے بارے میں بات آئے تو ایک کو گل کہنے بھائی چوپ کر جا، میں سب نال انے واہ پیار کرتا اسی سارے نال انے واہ محبت کرتے ہیں، انے واہ پیارے سانو پیارے آقا علیہ السلام، انے واہ پیارے حضور دی آل دے نال ہم نہ ناموس رسالت کے بارے میں سن سکتے ہیں، نہ ناموس صحابہ کے بارے میں سن سکتے ہیں، نہ ناموس اہل بیت کے بارے میں سن سکتے ہیں۔ بھئی نہیں سن سکتے، کیوں نہیں سن سکتے؟ بھئی اس لیے نہیں سن سکتے کہ ہم نے 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی ہے، 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت میں شرکت کی ہے، ہم نے ذکر صحابہ میں شرکت کی ہے، ذکر اولیاء میں شرکت کی ہے، تحفظ ناموس رسالت کے پروگراموں میں شرکت کی ہے، تحفظ ناموس ختم رسالت کے بارے میں شرکت کی ہے، تحفظ قرآن کے بارے میں شرکت کی ہے، تحفظ اسلام کے بارے میں محافل میں شرکت کی ہے۔ اب ہمارا اتنا مضبوط عقیدہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ سنانی ہے تو شان مصطفیٰ سنا، یہ سنانا ہے تو مقام مصطفیٰ سنا، سنانا ہے تو عظمت مصطفیٰ سنا۔ اچھا جی تو گل کرنی ہے کہ حضور دی آل بیت دی شان دی گل سنا، اے نہ کہ بے کیوں سے دو کیوں چونو چلا نہیں کرنی، یہ وہ نہیں کرنا۔ ہاں سی سنن واسطے ضرور دیا، سنا آل بیت دی شان دی نہیں سنانا چاہتا تو سنائی جاتے میں ساڑھے سننی ہوئے، سنا صحابہ کا مقام، سنا عشق صحابہ، ابو بکر کی باتیں سنا، فاروق اعظم کے قصے سنا، عثمان کی سخاوت سنا، مولا علی کی شجاعت سنا، حسن و حسین کا رتبہ سنا، زین العابدین کا مقام بیان کر، جعفر صادق کو بیان کر، 12 امام جس کو کہتے ہیں وہ بیان کر، غوث اعظم بیان کر، داتا صاحب بیان کر، بیان تو کرتا جا شانہ ایک کی شانہ جھوم جھوم کے سننا، پھر دیکھنا ہم پہ کیسا واجد طاری ہو جاتا ہے، پھر ہمیں چوم کے تجھے سینے سے لگائے گے، تیرا ماتھا چومیں گے، تیرے ہاتھ چومیں گے، تیرے عقیدت مند بن جائیں گے اگر تو حضور سے، حضور کے ساروں پیاروں سے بیعت کرتا ہے۔ یہ وہ کچھ ہے بھائی کوئی ایڈا پکا کدا ہوئے ہیں۔ پھر ایک کوئی گل کرنے زیاد شہید کالونی کی جامع مسجد بلال میں 12 سال ہو گئے سانو عقیدہ سن دیا، آجے بھی ساڑھا عقیدہ پورا نہیں ہونا، پختہ نہیں ہونا، پکا نہیں ہونا، آجے بھی ساڑھی آل بیت دی محبت پکی تے پختہ نہیں ہونی، صحابہ دی محبت عقیدت پکی تے پختہ نہیں ہونی۔ وہ 12 سال لگے لوگ دیکھ کے دہاڑے سے بجا دے رہے، ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی محب آل بیت نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی محب صحابہ نہیں ہے، محب اولیاء نہیں ہے، ہم
शानों को तशरीफ करने वाले सुन्नी हैं। असी सुनन वाले हैं, सुनान वाले हैं, ना में एतराज़ करने वाले हैं ना एतराज़ सुनने वाले हैं। तो ये है अज़मत, मकाम, शान मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, बड़े मकाम है। वक़्त ख़त्म हो सकता है, टाइम ख़त्म हो सकता है, लेकिन बयान अज़मत और शान ख़त्म नहीं हो सकती मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अक़ीदत, प्यार और आखिरी बात करने लगा। माशाअल्लाह खुशी हुई है कि मस्जिद जितनी है नमाजियों से भरी हुई है बिहम्दिल्लाह ताला। जितनी आपकी मस्जिद है नमाजी माशाअल्लाह काफ़ी है। ठंडा मौसम, बारिश का मौसम, लोग उठ के नहीं आते। हमारा तो रोज़ का काम है, जिस दिन को ठंडक पड़ जाए, कुछ ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाए, ख़राब हो जाए, सुबह नमाजी कम होती। लेकिन ये एक बात मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक, हुज़ूर ने फरमाया कब्रों से लोग बाहर आएंगे। सुनने वाली गल है। तो जब कब्रों से बाहर निकले ना कुछ हज़रात, उनकी पेशानी पे मट्टी लगी होगी। की लगे उन्होंने सारे लोग, चलो पंजाबी चर्च कर, उन्होंने पेशानियां ते मिट्टी लगी होगी। कब्रां चो निकलन के बाद आएंगे तो साफ करेंगे, मिट्टी साफ करेंगे, पर मिट्टी साफ नहीं होनी। जेड़े फरिश्ते इन्हों उठान वास्ते फरिश्ते आएंगे, इन्हों जिन्हों के पेशानियां ते मट्टी लगी होगी, वो फरिश्ते भी साफ करेंगे, पर मिट्टी साफ नहीं होनी। कहने भी किस तरह की मिट्टी जी साफ ही नहीं होती। तो रब की तरफों ये पैगाम निदा आएगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों, ये कब्र की मट्टी नहीं है, ये कब्र की मट्टी नहीं है जो इनकी पेशानियों पे लग गई। ये कब्र वाली मट्टी नहीं है, ये वो खुश नसीब हैं जो नमाज पढ़ते थे, जब ज़मीन पे सजदा करते थे तो इनकी पेशानी पे जो मट्टी लग जाती थी, ये नमाज वाली मट्टी है, ये नमाज वाली मट्टी है। अल्लाह फरमाता है यही मट्टी तो इन्हें जन्नत में लेके जाएगी। ये पेशानी पे मट्टी कब्र की मट्टी नहीं है, ये नमाज की मट्टी है। अल्लाह फरमाएगा कि यही निशानी है इनकी कि ये नमाजी हैं, कब्रों से बाहर आएंगे, पेशानी पे वो मस्जिद वाली मट्टी होगी। उलमा से पूछें, ये बड़ी बरकत वाली मट्टी होती है तो सजदे में पेशानी पे लग जाती है। बाद हज़रात को नीचे रेत बिछा के ऊपर सजदा किया करते थे, ये इतनी बरकत वाली मट्टी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये मेरे खुदाम है और इसी मट्टी की वजह से, नमाज़ें पढ़ने की वजह से, सजदे करने की वजह से, आज इस नमाज की बरकत से मैंने इन्हें अपनी जन्नत का वारिस बना दिया है। तो आप खुश नसीब हैं कि माशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं। कोशिश किया करें कि अपने जो दीगर अफराद हैं उनको भी नमाज की दावत दिया करें। अल्लाह हुजूर की शान और अज़मत के सदक़े हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन।